حیدرآباد کے وکلاء کا دھرنا تیسرے روز میں داخل، قانونی کارروائی پر پولیس اور وکلاء میں تنازع شدید ہو گیا۔ حیدرآباد میں وکیلوں کا دھرنا جاری، مظاہرین ایس ایس پی حیدرآباد کے تبادلے پر باسد، قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل، گاڑیوں کی قطاریں مزید طویل ہو گئیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہونے لگا۔ وکلاء نے ایس ایس پی حیدرآباد کو لیگل نوٹس بھیج دیا، موقف اپنایا کہ وکلاء کے احتجاج کے حوالے سے غلط بیانی جاری کی گئی۔ پولیس نے فینسی نمبر پلیٹ اور نیلی بتی لگانے پر وکیل کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ کورنگی روڈ ڈیفنس موڑ کراچی میں بھی وکلاء کا احتجاج جاری، کالا پل سے آنے والی ٹریفک کو سروس روڈ پر موڑ دیا گیا، پنجاب کالونی سے آنے والی ٹریفک کو اسٹریٹ نمبر 2 منتقل کر دیا گیا، قیوم آباد سے ٹریفک کو اختر کالونی سگنل سے بائی پاس کی جانب موڑ دیا گیا۔ قذافی اسٹیڈیم دنیا کرکٹ کی میزبانی کو تیار، وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کر دیا۔ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے جشن کا سما، چکا چوند روشنیوں کی بہار، آتش بازی، لائٹ شو اور ڈھول کا مظاہرہ شاندار، روشنیوں کے فوارے، ڈرونز کی مدد سے دل فریب نظارے، ہزاروں کی تعداد میں شائقین امڈ آئے، دل دل پاکستان نے شائقین کا لہو گرمایا۔ عارف لوہار کی جگنی اور موج کراواں گانے نے سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں قومی کرکٹرز کے ساتھ ساتھ ماضی کے کرکٹ سٹارز، پی سی بی اور آئی سی سی کے عہدیدار شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ نامور سنگر آئمہ بیگ اور علی ظفر نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ شہباز سپیڈ ماضی کی بات ہے، یہ محسن سپیڈ کا دور ہے جو ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی تعریف، اسٹیڈیم کی تعمیر نو میں سپورٹ کرنے پر پنجاب حکومت سے بھی اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے قومی ٹیم کو بھارت کو شکست دینے کا ہدف دیا، کہا دبئی کے پاک بھارت میچ میں مجھے بھی ساتھ لے چلیں اور ہمسایہ ملک کی ٹیم کو شکست فاش دیں۔ امید ہے ہماری ٹیم چیمپئنز ٹرافی جیت کر قوم کو تحفہ دے گی۔ شاہین افریدی اپنے سسر کی طرح وکٹوں کے ڈھیر لگائیں اور بلے باز رنز بناتے جائیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا، محسن نقوی کی عادت ہے اچھا کام کرنے والوں کو لندن کی سیر کراتے ہیں، چاہوں گا 2500 مزدوروں کو بھی لندن کی سیر کرائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وعدہ نبھایا، جو کہا کر دکھایا۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا کریڈٹ 2500 مزدوروں اور انتظامیہ کو دیا، کہا سب نے سخت محنت سے دن رات کام کیا، بہت سے مزدور ایسے ہیں جو 3 ماہ سے گھر نہیں گئے۔ پنجاب حکومت نے بھرپور تعاون کیا، مشکل وقت میں پاک فوج مدد کو آئی اور کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ مزید بولے، 29 سال بعد ملک میں آئی سی سی ایونٹ کو ہم سب مل کر کامیاب بنائیں گے۔ کپتان رضوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں، امید ہے ٹرافی اٹھائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ورکرز کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی آج سے چوکوں چھکوں کی بہار، شاہین کیویز کو دبوچنے کے لیے تیار۔ سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ تینوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ کپتان محمد رضوان نے فخر زمان کے ساتھ بابر اعظم سے اوپننگ کرانے کا عندیہ دے دیا، کہا کنڈیشنز کے مطابق اسکواڈ کا انتخاب کیا، بہترین فارم والے کھلاڑی چنے، ٹرائی سیریز میں اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اتریں گے۔ صائب ایوب کی کمی محسوس ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے کپتان نے کہا کہ ٹرائی سیریز ہمارے لیے اہم ہے، جیت کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پلیئرز نے لاہور میں شاپنگ بھی کی۔ صدر آصف علی زرداری کی چین میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت، صدر مملکت چینی ہم منصب اور دیگر سربراہوں کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے۔ برونائی دارالسلام کے سلطان، کرغزستان کے صدر، تھائی وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی حکومت اور گیمز میں شریک تمام کھلاڑیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار، کہا گیمز سے پاکستان اور چین کے درمیان سپورٹس ڈپلومیسی کو فروغ ملے گا۔ گیمز پاکستان میں سرمائی کھیلوں کے فروغ کے لیے اہم موقع فراہم کریں گی۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی مؤخر کی جائے، آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنایا جائے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس شاہ آفریدی کو خط، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عطر من اللہ نے بھیجا۔ لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج 15ویں نمبر پر تھا، اسلام آباد تبادلے کے بعد سپریم کورٹ کے لیے اہل کیسے ہو گیا؟
آئین کے مطابق ججز کا تبادلہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ تبادلے کے بعد آئینی طور پر ججز حلف لینے کے بھی پابند ہیں۔ حلف کے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج مقرر ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی نکات بالائے طاق رکھتے ہوئے از خود سینیورٹی کا تعین بھی کر لیا۔ قانون واضح ہے، جو براہ راست نہیں جا سکتا وہ بلا واسطہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ٹرانسفر ججز کا معاملہ مزید الجھنے لگا۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز کے بعد ایک اور جج جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھ دیا۔ ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار۔ ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیلی کو بھی غیر قانونی کہہ دیا۔ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ جسٹس بابر ستار نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف 5 ججز کی جانب سے ریپریزنٹیشن فائل کرنے کا ذکر بھی کیا۔ پی ٹی آئی کا انتشار اور ٹکراؤ نہ کرنے کا اعلان۔ آج صرف ثوابی میں جلسہ ہوگا۔ لاہور میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے پنجاب کے کارکنوں کو ثوابی پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ثوابی جلسے میں پورے ملک سے عوام شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا ہم اپنا مینڈیٹ واپس لے کر رہیں گے۔ امریکی صدر کے ایک اور متنازع فیصلے کی عالمی سطح پر مذمت۔ اقوام متحدہ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی لگانے کا اقدام واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ برازیل، کینیڈا، ڈنمارک، میکسیکو، جرمنی سمیت دیگر کئی ممالک کا بھی امریکی فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جرنے کی پاداش میں عالمی فوجداری عدالت کے ارکان اور ان کے اہل خانہ پر پابندیاں لگائی تھیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز کے نائب سربراہ مروان عیسیٰ کی تدفین کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق مروان عیسیٰ 10 مارچ 2024 کو نصیرات کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی تدفین آج غزہ کے برج کیمپ میں کی گئی۔ بھارت شیخ حسینہ واجد کو جھوٹے بیانات دینے سے روکے۔ بنگلہ دیش نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ ڈھاکہ میں بھارتی قائم مقام ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلات تھما دیا گیا۔ شیخ حسینہ واجد کے بیانات پر شدید تشویش اور تحفظات کا اظہار۔ بھارت کی جانب سے بنگلہ دیش کی درخواست پر فی الحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ معیشت میں بہتری کے لیے میریٹائم سیکٹر میں جامع اصلاحاتی منصوبہ تیار۔ وزیر اعظم نے سمندری شعبے کے مکمل بحالی کے لیے پلان کی منظوری دے دی۔ پاکستان میریٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی تشکیل۔ وزیر اعظم نے جلد بجلی ٹیرف میں کمی لانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ایک اجلاس میں کہا بجلی شعبے میں اصلاحات کے مثبت ثمرات آ رہے ہیں۔ 7 دہائیوں کے بگاڑ کو بہتر کرنے کے لیے وزارت اور متعلقہ ادارے تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے عالمی موسمیاتی بریف پاکستان کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ کہا ہمیں غیر معمولی موسمیاتی تباہ کاریوں کا سامنا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے مالدیپ کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس فورسز میجر جنرل ابراہیم حلمی کی ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ جنرل عاصم منیر سے بنگلہ دیش بحریہ کے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد نظم الحسن بھی ملے۔ باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ علاقائی سلامتی کے ماحول اور 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ ایڈمرل محمد نظم الحسن نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔